سر کی کہانی، تحریر سائرہ محبوب، پیشکش سید محمد نعمان خالد۔ مزاحیہ تحریر سر کی کہانی اگست سن 2002 میں انوکھی کہانیاں میں شائع ہوئی۔ ملاحظہ کیجیے، سر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اپنا ہوتا ہے جس پر کبھی بال ہوتے ہیں اور کبھی نہیں، اس کے علاوہ اس میں کبھی کبھار دماغ بھی ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جس کی بات ماننا لازم ہوتا ہے اور جس کا حکم نہ ماننے پر نوکری جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تاہم سر اردو والا ہو یا انگریزی والا ہوتا خطرناک ہی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی خراب ہو جائے تو پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے اور سر سے پہاڑ ٹالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب مجھے ہی دیکھیے، نوکری بچانے کی خاطر اور اپنے سر کو خوش کرنے کی خاطر سر سے کفن باندھے سر سے کنواں تک کھودنے کو تیار رہتا ہوں، مگر سر سے بالا ٹلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ سر کو تو ہر وقت سر سے پاؤں تک آگ لگی رہتی ہے، بس جب سے سفارش کا سر سے سایہ اٹھا ہے، سر کو تو ہر وقت سر سے پاؤں تک آگ لگی رہتی ہے، اور مجھے تو سر کو جانے کی فرصت تک نہیں ملتی، یہاں تک کہ اب تو کوئی میری سنتا ہی نہیں۔ حالانکہ میں نے دفتر کے سارے عذاب اپنے سر لے رکھے ہیں، سارا دن سر کھپاتا ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں کہ سر کا پسینہ ایڑی تک آ جاتا ہے، مگر سر تو بس ہر وقت میرا سر قلم کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اس قدر سر مارنے سے تو میرے اپنے سر کے بال اتر گئے ہیں، اب تو میرا سر گنجا ہو گیا ہے۔ اس لیے میں نے بھی فیصلہ کیا کہ اب سر کی ایک نہیں چلے گی، کیونکہ اب میرے سر میں مزید سر کھپانے کے لیے جان نہیں رہی، اس لیے میں نے اب نوکری چھوڑ دی ہے۔ اب میں نے سر کی دنیا میں کمانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک استاد جی نے سر پر دست شفقت رکھا ہے، اللہ ان کا سایہ سر پر سلامت رکھے۔ وہ مجھ پر بہت محنت کر رہے ہیں، ہر سر پر کھڑے ہو کر سکھاتے ہیں۔ میں بھی بہت محنت کرتا ہوں، ان کے باقی شاگردوں کی طرح سر چڑھا نہیں ہوں، اور نہ ہی کبھی ان کے کسی حکم سے سر پھیرا ہے، بلکہ میں ان کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہوں۔ اس لیے تو استاد جی بھی مجھ پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، ہر وقت میرے سر سے صدقے اتارتے رہتے ہیں۔ جبھی تو باقی شاگرد کہتے ہیں کہ استاد جی نے مجھے سر پر چڑھا رکھا ہے، لیکن انہیں ان سر پھیرے شاگردوں کے اس الزام کی کوئی پرواہ نہیں جو وہ ان کے سر پر تھوپتے ہیں۔ ہم دونوں استاد شاگرد سر جوڑے بیٹھے رہتے ہیں تو ایسے سر تشکیل دیتے ہیں کہ ان کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ آخر میرے استاد جی نے دھوپ میں یہ سر سفید نہیں کیا، ان کے سر پر عزت کا ٹیکا ان کی سر توڑ کوشش کا نتیجہ ہے۔ مجھے بھی ان کے سوا کسی اور کا ساتھ پسند نہیں۔ ماہنامہ انوکھی کہانیاں اگست سن 1991 سے مسلسل شائع ہونے والا بچوں کا ممتاز رسالہ انوکھی کہانیاں، مسلسل 5 بار ایوارڈ یافتہ۔ اس میں پڑھیں معاشرتی، اصلاحی، جاسوسی اور سائنس فکشن پر مبنی انوکھی کہانیاں۔ رسالہ منگوانے کے لیے رابطہ کریں پی او باکس نمبر 4252 کراچی، یا ابھی فون ملائیں 03332172 باقی لوگ تو سر الاپتے ہوئے ایسے سر دھنتے ہیں کہ سر گھوم جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سر پر دھمال ہو رہا ہے۔ ان کے تو سر میں ایسا خناس سمایا ہے کہ بے شک سر پر جوتی ہو لیکن ہاتھ میں روٹی ضرور ہو۔ ایسے استادوں نے تو سب کے سر میں خاک ڈال دی ہے، اور پھر سر پر احسان دھرتے ہیں کہ موسیقی کی خدمت کر رہے ہیں۔ تاہم میں نے ایسے سرزور گلوکاروں سے ہٹ کر سر کے لیے کام کیا۔ میرے استاد محترم نے میرے سر پر موسیقی کی خدمت کا جو کام ڈالا تھا، وہ میں نے ان کے سر پر نہ رہنے کے بعد، یعنی ان کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد بھی جاری رکھا۔ آج موسیقی کا جو نام ہے اس کا صحرا میرے ہی سر ہے، لیکن یہ بات میرے سر سے لگی کہ میں ساری عمر سر ہتھیلی پر رکھے سر کی خدمت کرتا رہا۔ اس طرح سر کی خاطر سر فدا کرا دیا، بڑے بڑے استادوں کے قدم پر سر رکھتا رہا۔ اور آج میں نے سنا کہ لوگ کہتے ہیں جب میں سا رے گا ما گاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے سر پر ڈھول بج رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا سر گریبان میں چلا گیا، سر اٹھا کر چلنے کی ہمت نہ رہی۔ بس میں نے تو اپنے سر لگے اس الزام کو دل سے لگا لیا۔ اب سوچتا ہوں کہ سراسر غلطی کی، اس سرائے فانی کی خاطر سر ہتھیلی پر لیے پھرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب یہ عالم ہے کہ سر پر قضا کھیل رہی ہے۔ میرے تو سر پر اتنے پہاڑ گرے ہیں کہ میں نے خود سے کہا، صاحبزادہ سید سلمان سرفراز سعدی، اپنے سر سے سارا بوجھ اتار دو۔ سو میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ میری زندگی کی داستان تھی جسے سناتے سناتے میرا سر خالی ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، سر گھومنے لگا، اور پھر یوں میں اس سرائے فانی سے کوچ کر گیا۔ اور پھر میرے مرنے کے بعد میری خدمات کو سراہتے ہوئے مجھے سرکار کی جانب سے سر کا خطاب دیا گیا۔ ختم شد۔